بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے عہد کے بعد ایک طویل مدت تک توحید کا دورہ رہا۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے پہلے لوگوں میں بت پرستی کا آغاز ہوا، اور اس دور کے نیک اور صالح انسانوں کی تصاویر اور مجسمے بنا کر لوگ ان کی پوجا کرتے تھے۔ چنانچہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک پیغمبر بھیجا جو کہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ آپ علیہ السلام جب اس دور جاہلیت میں گئے تو آپ نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی۔ جب آپ لوگوں کو دعوت دیتے تو لوگ بجائے اس کے کہ آپ کی دعوت کو قبول کرتے، وہ آپ پر ظلم و ستم شروع کر دیتے تھے۔ لیکن پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام اپنی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک لوگوں کو توحید اور دین اسلام کی طرف بلایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان لوگوں کو طوفان کے عذاب نے آ کر پکڑ لیا اور وہ ظالم لوگ تھے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے سردار لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم کیسے نبی ہو؟ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھیں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کو نبی بھیجنا ہی تھا تو وہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا۔ اس طرح ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا اور وہ آپ کو مارنے کے در پہ ہو گئی۔ ناظرین، جب حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور تقریباً 950 سال تک بلاتے رہے اور لوگ اس کے بجائے آپ پر ایمان لاتے، وہ آپ پر ظلم و ستم کرتے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے، اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار، ان کافروں میں سے کسی کو زمین پر بستہ نہ رہنے دو۔ اگر تو ان کو رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کی قوم کو، جو کہ سرکش تھی، پانی کے عذاب کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ طوفان نوح کا آغاز تندور سے ہوا۔ ایک قول کے مطابق تندور سے مراد وہی معروف تندور ہے جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، اور بعض کے نزدیک تندور سے مراد سطح زمین ہے، یعنی کہ ساری زمین ہی چشموں کی طرح ابل پڑی۔ اوپر سے آسمان کی بارش نے رہی سہی کسر پوری کر دی، اور پھر ارد گرد کی زمین سے کئی مزید چشمے پھوٹنے شروع ہو گئے، اور اوپر سے لگاتار بارش شروع ہو گئی۔ پہلا چشمہ پھوٹنے پر حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تندور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے پالتو جانوروں میں سے جوڑا جوڑا لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم آ چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا، اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ ناظرین، طوفان نوح سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ ایک کشتی تیار کرو۔ چنانچہ طویل مدت میں حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بہت بڑی کشتی تیار کی
تو جب سب لوگ جو کہ ایمان لائے تھے اس میں بیٹھ گئے تو موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، زمین پر پانی بڑھنے لگا اور نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا، جسے کنفان بھی کہا جاتا ہے، پانی میں ڈوبنے لگا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے آواز دی کہ اب بھی وقت ہے، آ جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ ناظرین، اس وقت ساری زمین پر پانی ہی پانی تھا۔ دنیا کے تمام سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا ہو گئے اور نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ کی چوٹی پر جا ٹھہری۔ اب اللہ کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے نوح کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے اور صرف چند ہی لوگ زندہ بچے تھے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔